बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 5 मार्च बुध का दिन आपके सामने अहम खबरें। जो सबसे बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान का पहली दफ़ा नाम और जो शुक्रिया अदा किया गया, इसका मतलब क्या है? मोहम्मद शरीफ कौन था? ये अमल कांसी वाला मामला। और आज इमरान खान का एक बहुत बड़ा बयानिया भी दुरुस्त साबित हुआ, उसकी तफसील आपके सामने रखता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका को दाना डालने के लिए डॉलरी जंग का आगाज़ किया, उसकी तफसील भी। और शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप का नाम ट्वीट से हटाने पर क्यों मजबूर हुआ? बनू में बड़ा अफसोसनाक वाक़या, ख़वातीन, बच्चे और जवानों का इज्तिमाई जनाजा। और इसके साथ मिलिट्री ट्रायल केसेस में जजेस, मिलिट्री कोर्ट जो अदलिया तस्लीम करने से इनकार कर रही है कि आर्मी का बॉर्डर्स पे काम है, अदलिया में नहीं। आज केस में वो भी फ़ैसला होगा। और अपोजिशन के इत्तेहाद की जो अभी फजल रहमान की जमात के साथ तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद क्यों नहीं हो रहा, उसकी तफसीलात भी आ रही हैं। और मरीम नवाज़ के लिए एक नया गाना भी तैयार हो रहा है, रिलीज़ के लिए चैनल्स को स्पेशल हदायत भी दी जा रही हैं। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ट्रंप के दरमियान भी लफ्जी गोलाबारी शुरू हुई, तिजारती जंग भी छिड़ गई। और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने आज हथियार डाल दिए, डील पर तैयार हो गया। आज के वीलॉग में तफसील से ये जो अमेरिका का मामला डोनाल्ड ट्रंप का है, ये मैंने आपके सामने रखना है ताकि आपको समझ आए। कुछ लोग इस पर बड़े अजीबो गरीब मायूसी टाइप सी बात कर रहे हैं, वो मुझे समझ नहीं आ रही। बहरहाल दूसरे वीलॉग में बाकी खबरें चली जाएंगी बहुत सारी, इसलिए इसको पूरा तफसील से मैं आपके सामने रखता हूँ। जो डोनाल्ड ट्रंप ने आज अमेरिका के इनखला के वक्त 2021 में एबिगेल गेट पे जो मनसूबाबंदी हुई, जिसमें जाफ़र नामी दाइश का जो कमांडर था, पाकिस्तानी इदारों ने अमेरिका के हवाले किया। और फिर अमेरिकी कांग्रेस में डोनाल्ड ट्रंप ने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले तो याद रखें 2021 में इमरान खान की हुकूमत थी और इस्टेब्लिशमेंट के कई हलकों का ये दावा है कि मोहम्मद शरीफ काफ़ी अरसे से गिरफ़्तार था। और इसके अलावा भी इनके पास बहुत सारे ऐसे असासे मौजूद हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो शुक्रिया अदा किया तो वो पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा, ना तो आर्मी चीफ का, ना शहबाज शरीफ का। अब इस्टेब्लिशमेंट के जो बड़े ख़ास लोग हैं, उनका कहना है कि हमारे पास तो बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं, हम एक एक करके हवाले करने को तैयार हैं। ये बंदा काबुल में 170 अफ़गान और 13 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत में मास्टरमाइंड था, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीर में कहा आज से अमेरिका में पहुंचा दिया जाएगा और फिर अमरीकी अदालतें इसका इंसाफ करेंगी। अब देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने वही किया जो हर अमरीकी सदर करता है। अपने हर अहम पहले खिताब में अमरीका का सदर अपनी आवाम को यकीन दिलाता है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ताकतवर सदर मौजूद है जो पूरी दुनिया में अमरीकी मफादात का ख्याल रखेगा। उसने दुनिया का एक दहशतगर्द का जिसने अमरीकियों को मारा, उसके खात्मे का ऐलान, उसको मतलब इंसाफ तक लाने की बात की। और हर दौर में अमरीकी सदर को ये करना पड़ता है। ओबामा के दौर में देखिए उसामा बिन लादेन था, उसे ढूंढ के मारा गया। इसी तरह एमन अज़वारी को मारा गया। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप के दौर में कासिम सुलेमानी को और डॉक्टर मोहसिन ज़ादा जो ईरान के जोहरी साइंसदान थे, उन्हें ड्रोन हमले से मारा गया। फिर अभी दाइश के कमांडर को। तो हर अमरीकी सदर को ये करना पड़ता है, हमला करना पड़ता है या कुछ दिखाना पड़ता है। ये जॉन रेडक्लिफ CIA के जो हेड हैं, इनकी पहली फ़ोन कॉल पे मामला उठा लिया गया था कि मास्टरमाइंड को अमेरिका के हवाले करना है। और अमेरिका ये जानता है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास ऐसे बहुत से असासे हैं। और जैसा मैंने बताया कि अमरीकी सदर के ऊपर ये अपनी आवाम को एक ताकतवर सदर के तौर पर आना ज़रूरी होता है। उसके बाद की जो पॉलिसियाँ हैं वो सारी डोनाल्ड ट्रंप के एंटी वॉर की हैं। और याद रखें, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ये अमल के नोबल इनाम के लिए जाना चाह रहा है। इस्टेब्लिशमेंट का जो दोहरा किरदार है, उस पर भी सबसे बड़ी तनकीद अगर किसी ने की तो वो डोनाल्ड ट्रंप ने की। इसे इस्टेब्लिशमेंट अपनी सफारती कामयाबी समझ रही है कि जो 1.5 साल में जो तरीके इंसाफ की वो हमने ख़त्म कर दी। ये बात जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक अनप्रेडिक्टेबल सदर है, जिसके बारे में अमरीकी खुद कहते हैं कि सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहना है, शाम को कहना है, किसी नहीं पता। वो गैर रवायती सियासतदान है। इस सफारती कोशिश का क्या इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा होगा, इसकी अगर तफसील देखें तो पिछले महीने जो जर्मनी में म्यूनिख में एक मीटिंग हुई, सिक्योरिटी की मीटिंग थी। इस्टेब्लिशमेंट ने उसी वक्त ये फैसला किया था कि उनके लिए तो ये बका का मसला है, ज़िंदगी मौत का। किसी सूरत में डोनाल्ड ट्रंप की नाराज़गी नहीं चाहते, उसे खुश करने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार है। अब ये इतला पिछले महीने ही अमेरिका को उन्होंने दे दी थी कि हमारे पास हाई प्रोफाइल दहशतगर्द कमांडर मौजूद है। और ये म्यूनिख में जो जर्मनी में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, उसमें DGISI उनकी CIA के डायरेक्टर के साथ बाकायदा मुलाकात, जिसका शहजाद अकबर साहब ने भी जिक्र किया कि दहशतगर्दी के मामले पर हर किस्म का तावन करेंगे। और ये जो शख्स था, इसे अमेरिका के हवाले करना, और ये इनका बहुत बड़ा कार्ड था। इन्हें असल में ये एतमाद हासिल करना है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये पेशकश कर रहे हैं कि बाइडन इंतज़ामिया के साथ जो पाकिस्तान की फ़ौज अमेरिका के करीबी ताल्लुकात हैं, उन्हें हमने बरकरार रखना है। इलाकाई मफादात हैं, चाहे वो लेन देन की बुनियाद पर हो, जो ताल्लुक है वो चलता रहेगा। अब इस दाइश के कमांडर को गिरफ्तार करने का असल मामला भी यही था। बल्कि आप ये भी देखें कि खानी नेटवर्क का भी इन्होंने अमेरिका में जो मुखालफत की जाती है कूड़ा खटक में, मौलाना हामिदुल हक की जो दहशतगर्दी के हमले में शहादत है, वो भी उसी का हिस्सा है। अब ये बताना चाह रहे हैं अमेरिका को कि हम आपके बैड तालिबान के ख़िलाफ़ हैं।
اب ڈونلڈ ٹرمپ نے 2021 کی پاکستانی حکومت کا ذکر کیا، دیکھیں نہ اس میں شہباز شریف کا ذکر تھا نہ آرمی چیف کا، ورنہ وہ نام لے کے ان رہنماؤں کا ذکر کرتا ہے. آپ اس کی تمام تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو نظر آ جائے گا. اور یہ سفارتی تعلقات جو قائم ہوئی، ایسا نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب بھول جائے گا. اس کے پچھلے دور میں آپ دیکھیں تو اس نے واضح طور پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو دو دھاری تلوار کہا تھا. 2018 میں پاکستان کی فوجی امداد بند کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ پاکستان نے امریکہ کو دھوکہ دیا ہوا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو ابھی بھی شک ہے کہ یہ دہشت گرد اس وقت پکڑ کے امریکہ کے حوالے کرتے ہیں جب ان کے اپنے مفادات ہو یا ان کے اوپر کوئی سفارتی دباؤ ہو یا انہیں کوئی مالی امداد چاہیے ہو. اور یہ حکومت اس وقت اپنے آپ کو ایک لیجیٹمیٹ حکومت قانونی حیثیت دلوانا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے دور میں بھی اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگایا تھا، اور اس وقت کشمیر کے حوالے سے کہ یہ پراکسی وار وہاں کر رہے ہیں، دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں، ان کے ساتھ شدت پسند گروپ موجود ہے. امریکی نیوی سیلز نے بلکہ آپ کو یاد ہوگا جب ایبٹ آباد میں آپریشن کیا تھا تو اس کے بعد بھی کہا تھا کہ ہمیں شکوک و شبہات ہے کہ یہ ISI تحفظ فراہم کرتی ہے، انہیں باقاعدہ رکھتی ہے. امریکی کانگریس نے باقاعدہ یہ کہا تھا کہ جو بھی امریکہ پر حملے کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کے بازو ہیں. تو یہ ڈبل گیم ہمارے ساتھ کرتے ہیں، انہیں ڈبل کراس کہا گیا تھا. پھر بائیڈن نے دہشت گردی میں جب، چونکہ وہ جنگوں کا شوقین تھا، اس نے ڈرون حملے کرنے تھے، ملٹری بیسز چاہیے تھے، وہ عمران خان سے بھی مانگتا رہا. یہ سارا اسی سلسلے کی کڑی تھی. اب اس میں دیکھیں ایک تو عمران خان کے موقف کی بہت بڑی جیت ہے. خان کی جو بار بار ڈیل نہ کرنے کی بات ہے وہ یہی ہے. امریکی ایڈمنسٹریشن کو اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان کسی قسم کی ڈیل پر تیار نہیں ہوگا. اور اس کی آپ دیکھ لیں سب سے بڑی جو دلیل اور ثبوت ہے کہ عمران خان کی رہائی کی سب سے زیادہ جو کوشش کی گئی تھی وہ رچرڈ گرنیل کی طرف سے سٹارٹ ہوا تھا معاملہ. اور انہیں پتہ ہے کہ عمران خان یہ ڈیل ماننے پر، کوئی بات کرنے پر تیار نہیں ہوگا رچرڈ گرنیل، ورنہ ان کی طاقت کا آپ اندازہ کریں کہ ابھی دو بھائی وہ ٹیٹ برادران جو ہیں رومانیہ میں، انہیں جس طرح رہا کروایا گیا، جس طرح رچرڈ گرنیل نے وینزویلا میں امریکیوں کو رہا کروایا، فلسطین میں امریکی قیدیوں کو رہا کروایا، یہ سارا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں کہ ایک پیغام بھیجیں اور عمران خان کی رہائی ہو جائے. لیکن عمران خان یہ چاہتے ہی نہیں. عمران خان نے صاف صاف دو ٹوک بات کی ہوئی ہے کہ ہمیں کسی صورت میں ڈونلڈ ٹرمپ سمیت کسی کی کوئی مداخلت نہیں چاہیے. پہلے دن سے وہ یہ بات کر رہے ہیں. اب امریکہ عمران خان کی رہائی پہ بات کرے تو پھر شرمندگی ہونی ہے. عمران خان نے ماننا ہی نہیں. اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو آج جوائنٹ سیشن میں کیا اسے کرنا تھا، اور یہ ہر امریکی صدر کرتا ہے، دنیا کے ہر خطے میں اپنی طاقت کا ثبوت دیتا ہے، وہ فلسطین ہو، یوکرین ہو، افغانستان ہو، وینزویلا ہو، انہوں نے بتانا ہوتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا ثبوت دیا کہ وہ ایک طاقتور صدر ہے امریکی عوام کو، یہ اس کا پیغام تھا. اس کے لیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ خوش نہ ہو. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی عمل نوبل پہ انعام کی کوشش ہے، کیونکہ اوباما کو ملا ہوا ہے، اس نے اپنا نام خود تجویز کی ہے. مزے کی بات ہے کہ میں جنگیں بند کروا کے دنیا میں امن لاؤں گا. اب یوکرین کے صدر پہ آپ دیکھ لیں جو دباؤ ڈالا گیا اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور یوکرین کا صدر آج ڈیل پر تیار بھی ہو گیا. تو اب اس نے ہتھیار جو ڈالے ہیں یہ بات تسلیم کرنے پر تیار ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی گڈ بکس میں وہ آئے گا یا نہیں، یہ سب جانتے ہیں نہیں آئے گا. تو اسٹیبلشمنٹ دیکھیں چاہے سارے کے سارے دہشت گرد پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر دے، یہ ان کی گڈ بکس میں اب نہیں آ سکتے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا ذاتی مسئلہ جو 2.5 سال سے بائیڈن حکومت کے خلاف جو تکالیف اس نے اٹھائیں، غداری کے کیسز بھگتے امریکی عدالتوں میں، اپنے غداری اپنے کردار کے اوپر، ہر چیز کے اوپر، محب الوطنی پر، کیپٹل ہل جیسا حملہ اس کے اوپر ڈالا گیا، تو وہ ہر اس شخص کے پیچھے جائے گا اپنی ذاتی حیثیت میں جو بائیڈن کی حمایت کرتا رہا، جو یوکرین کے معاملے میں انوالو تھا. تو پاکستان کی فوج تو 2 سال 10 مہینوں سے یوکرین میں آپ کو پتہ ہے لگاتار ہتھیار سپلائی کرتی رہی. اس لیے یہ کہہ دینا کہ ڈونلڈ ٹرمپ 1-2 دہشت گرد گرفتار کرنے پر اسٹیبلشمنٹ کی حمایت شروع کر دے گا، ایسا نہیں ہوگا. ایسا بالکل نہیں ہوگا. جہاں بھی امریکی شہریوں کو ہلاک کرنے، گرفتار کرنے، انہیں قید کرنے کے معاملات ہوں گے، ظاہر ہے وہ وہاں پر اپنی کارروائی کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ان حملوں کے جو پیچھے اصل لوگ ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا. اس میں آپ کو پتہ ہے امریکہ کا ہمیشہ سے یہ الزام پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں پر لگتا رہا کہ ان کے عسکریت پسندوں کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ اپنے مفادات کے لیے ان گروہوں کو استعمال کرتے ہیں اور بعض کے خلاف کارروائی کر دیتے ہیں. جیسے تحریک طالبان اور داعش کا اگر آپ کو پتہ ہو تو یہ 2 تنظیمیں جو آپس میں مخالفت ہیں ایک دوسرے کی. ابھی جو ان کا کمانڈر گرفتار کر کے گیا یہ داعش کا تھا، ابھی جو جس کی تحریک TTP مخالفت کرتی ہے، اور پاکستان کی فوجی قیادت بھی جو امریکہ کے ساتھ شراکت داری کرتی ہے وہ پاکستان سمیت ان تمام علاقائی عدم استحکام کے معاملے پر، اور جب بھی تعاون ہوا عدم استحکام بڑھ گیا. یہ اپنی قانونی حیثیت کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. آپ دیکھ لیں جو ٹویٹ شہباز شریف نے کی اسے بھی بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ کے نام کو ڈیلیٹ کیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لینے کے بعد شکریہ کی ٹویٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے نام پہ لوگوں نے جو اس کا حال کیا وہ بھی آپ دیکھیں. تو اس لیے اس سارے تناظر میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ ان معاملات سے اپنے تعلقات بحال کر کے اپنے 2 سال 10 مہینوں کے سارے جرائم معاف کروا لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. یہ اپنے سارے ریسورسز استعمال کریں گے، اپنے سارے اثاثوں کو حوالے کریں گے، لیکن اس کوشش کا نتیجہ نہیں. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں، دلیل دیتا ہوں. بلکہ 1997 میں نواز شریف نے ایمل قانسی کو امریکہ کے حوالے کیا، مشرف نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کیا، پھر 2011 میں ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت ہوئی،
اور ڈاکٹر شکیل افریدی ابھی تک ان کے پاس ہے. ریمنڈ ڈیوس کو 2011 میں امریکہ کے حوالے کیا. لیکن ان سب چیزوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ الٹا امریکہ نے پاکستان کو ایک ناقابل اعتماد اور دوہرا کردار ادا کرنے والا خطرناک ملک قرار دے دیا. تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کی جو تمام کاوش ہے اس کا کوئی قابل ذکر نتیجہ نہیں نکل سکتا، کیونکہ امریکہ جانتا ہے کہ اگر یہ دہشت گردی کو ختم کرنا چاہے تو سب سے پہلے اپنے ملک میں دہشت گردی کو ختم کرے. ابھی بنو کینٹ کے حملے میں آپ دیکھیں 5 فوجی جوان 13 معصوم پاکستانی جو ہے وہ شہید ہوئے اور 32 کے قریب زخمی ہیں، اور ان کی انٹیلیجنس رپورٹ کہہ رہی ہے افغانی شہری اس میں شامل تھے. کیونکہ یہ بڑا آسان کام ہے کہ حملے کے فوراً بعد کہہ دیں جی دہشت گردی کا حملہ ناکام ہوا اور افغانستان سے لوگ آئے تھے، بس یہ تو بڑا آسان کام ہے. اب تو 25-30 لوگ شہید بھی ہو جائیں تو حملے کو ناکام سمجھا جاتا ہے. اب بنو میں لاکھوں لوگ امن کے لیے آپ کو پتہ نکلتے رہے. پارا چنار میں 5 مہینوں سے محاصرہ جاری ہے، لوگوں کی زندگیاں جہنم ہو چکی ہیں. آپ دیکھ لیں جو چلاس اور گلگت میں 16 دن سے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بلوچستان اور KP کے حالات آپ کے سامنے ہیں. اب اس ساری صورتحال میں ایک تو یہی الزام لگ رہا ہے کہ صرف ڈالر کے لیے جنازے اٹھائے جا رہے ہیں. پختونوں کے بدقسمتی سے تعصب میں یہ سب کچھ ان کی بدقسمتی میں، ان کے نصیب میں ایسے لگ رہا ہے کہ لکھا ہوا ہے جیسے بلوچستان کے لوگ ہیں. اگر یہ لوگ تھوڑے سے بھی سنجیدہ ہوتے تو شندانہ گلزار کی وہ جو بات اس نے کی کہ خیبر پختونخوا میں خان کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے یہاں پر TTP کو لا کے آباد کیا گیا. محمد مالک نے اس بات کا ثبوت دیا کہ جنرل باجوہ سے میں بار بار پوچھتا رہا کہ یہ جو 5000 لوگ سیٹل کیے گئے ہیں وہ تو عمران خان کی حکومت کے بعد بھی آپ کرتے رہے، تو پھر یہ حالات کیسے ٹھیک ہو گئے؟ جو امن و امان کے حالات ہیں، ابھی گوادر میں دہشت گردی کا دیکھیں کتنا بڑا حملہ ہوا. افغان بارڈر پر جو فائرنگ چل رہی ہے، تورخم جو بارڈر ہے وہ فروری سے بند ہے اور تقریباً $30 لاکھ کی روزانہ کا نقصان ہو رہا ہے. اس کے علاوہ پورے ملک میں جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، جو شہادتوں پر احتجاج ہو رہا ہے جگہ جگہ. سندھ میں صوبے کے پانی کے مسائل ہیں، پاکستان کی معیشت کی جو تباہی بربادی ہے وہ الگ کھیل ہے. اور حکومت جو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اس ابھی مزید مشکل وقت آنے والا ہے، اللہ جانے اس سے مشکل وقت کیا ہوگا. بہرحال آج علی امین گنڈا پور مولانا حامد الحقانی کے شہادت پر افسوس کے لیے اس مدرسے میں گئے. وہ چاہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو حل کیا جائے. اور میرے پاس بڑی اہم اطلاعات ہیں کہ زلمے خلیل زاد بھی ابھی ایک بہت بڑی بریفنگ ڈونلڈ ٹرمپ کو افغانستان، پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے معاملے پر دینے جا رہے ہیں. اس سے آگے سمجھ آئے گی کہ امریکہ کی افغانستان اور پاکستان کی پالیسی کیا ہوگی. اور تحریک انصاف بھی اپوزیشن کا بڑا اتحاد جو بنانا ہے اس پہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے یہ کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے بیانات کی وجہ سے معاملات تھوڑے سے پیچیدہ ہے، ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملٹری ٹرائل کا معاملہ ہے وہ بھی عدالت میں چل رہا ہے. اس میں اب صرف یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کیا ملٹری کورٹ کو عدلیہ تسلیم کرنا ہے یا نہیں. جمال خان مندوخیل تو کہہ رہا ہے جو جج وہاں کام کرے یہاں کرے، تمام فورم قابل احترام ہے. اس کا تو پھر جواب یہی ہے کہ جج یونیفارم اتار کے پھر وردی پہن لیں، پھر جو مرضی فیصلہ کریں. اگر ملٹری کورٹ کو عدلیہ تسلیم کر لیا گیا تو پھر تو ساری سزائیں مان لی جائیں گی، پھر تو یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوگا. تو یہ حکومت کی فرمائش ہے، اس پہ کام پورا کیا جا رہا ہے. اور یہاں تو آپ کو پتہ ہے مریم نواز کے ٹک ٹاک اور گانے ہی صرف چل رہے ہیں اس وقت، اور معیشت کی تباہی اور بربادی کا کھیل چل رہا ہے. ابھی چونکہ یہ ایک معاملہ بڑا اہم تھا، اس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. باقی بہت سی ایسی اہم خبریں بھی ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک کے لیے. اس وقت تک لیے مجھے اجازت دیں اور اپنی افطاری کریں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلا ویلاگ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.